السلام علیکم دوستوں، آپ سبھی کو خوش آمدید میرے اس چینل اسلام پلس سینٹر پر۔ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے 70,000 یہودیوں کو ایک ساتھ موت کی نیند سلا دیا۔ واقعہ حضرت حزقیل علیہ السلام۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کون تھے؟ شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو پتہ نہ ہو۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں جو نبوت پر فارغ کیے گئے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اول حضرت یشوع بن نون علیہ السلام خلیفہ بنے۔ ان کے بعد پھر حضرت کعب بن یوحنا علیہ السلام نبوت پہ فارغ ہوئے اور خلیفہ بنے دوسرے والے۔ ان کے بعد پھر حضرت حزقیل علیہ السلام تیسرے نمبر پر فارغ ہو کر خلیفہ بنے اور انہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین نبیوں میں سے ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب الجوس تھا، یعنی بڑھیا کا بیٹا، اور آپ ذوالکفل بھی کہلاتے تھے۔ آپ کے ابن الجوس کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کی ماں نے آپ کو جنا تھا تو آپ کی ماں اس وقت بے حد بوڑھی عورت تھی، اور آپ کا لقب ذوالکفل اس لیے ہوا کیونکہ آپ نے اپنی کفالت میں 70 انبیاء اکرام کو قتل ہونے سے بچایا۔ جنہیں یہودی قتل کرنے والے تھے وہ لوگ قتل سے بچ گئے، اور ان انبیاء اکرام نے کئی سالوں کا زندہ رہ کر دین اور تبلیغ کا کام اپنی قوم میں کیا۔ چلیے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 70,000 یہودیوں کو ایک ساتھ موت کی نیند کیوں سلا دیا تھا۔ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کی شہر میں رہتی تھی، شہر میں طاعون وبا پھیل جانے پر ان لوگوں پر موت کا خوف جاری ہو گیا، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے شہر چھوڑ کر جانے کا سوچ لیا، اور یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو ان یہودیوں کی ان حرکت سخت ناگوار گزری۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک عذاب کا فرشتہ اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر اور چیخ مار کر کہہ دیا زور سے کہ تم سب یہودی مر جاؤ، اور اس بھیانک چیخ کو سن کر اچانک ہی سب کے سب بغیر کسی بیماری کے مر گئے، جن کی تعداد لگ بھگ 70,000 تھی۔ قرآن شریف میں یہ واقعہ اس طرح بیان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھر سے بھاگ نکلے موت کے ڈر سے، پھر جب موت نے ان کو آ گھیرا تو ہم نے انہیں پھر سے زندہ فرما دیا۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر تھی کہ زیادہ تر لوگ ان کے کفن دفن کا انتظام نہیں کر سکے، اور ان لوگوں نے انہیں جنگل میں ایسا ہی چھوڑ دیا۔ ان پڑی ہوئی لاشوں سے جنگل اور جنگل کے اطراف میں بے حد خطرناک بدبو پھیل گئی، جس سے ہر کوئی پریشان ہو گیا، جانور، انسان، چرند پرند سب۔ پھر کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے ایک دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہے، کیونکہ ایک بار جو درندے آدم خور ہو جاتے ہیں وہ ہر انسان کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں۔ پھر کچھ دنوں بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو وہیں رک گئے۔ اپنے قوم کی 70,000 انسانوں کی اس موت پر اور بے کفن لاشوں کو دیکھ کر وہ بہت ہی رنجیدہ اور غمگین ہو گئے۔ ان کا دل بھر آیا اور آبیدہ ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرنے لگے، اے اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی ناگہانی سے غلطی کر بیٹھے، موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر اس جنگل میں آ بسے۔ یہ لوگ میرے شہر کے باشندے ہیں، اور ان لوگوں سے مجھے انس حاصل تھا، اور یہ لوگ میرے دکھ درد کے ساتھی تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریا کا خطبہ پڑھتی تھی۔ آپ بڑے افسوس دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی، اے حزقیل، ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے کہو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک جگہ اکٹھا ہو جاؤ۔ آپ کا یہ کلام سننا تھا کہ ہر انسان کی ہڈیاں جڑنے لگی اور سبھی ہڈیوں کے ڈھانچے بننے لگے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے حزقیل، تم فرما دو کہ اے ہڈیوں، تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے گوشت پہن لو۔ آپ نے جیسے ہی یہ فرمایا، ترنت تمام کے تمام انسانوں کی ہڈیوں پر گوشت پوش چڑھنے لگا، اور سب کے سب انسانوں کی ہڈیوں پر گوشت چڑھ گیا۔ پھر تیسری بار وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے حزقیل، تم کہہ دو کہ اے مردو، خدا تعالیٰ کے حکم سے تم سب کے سب زندے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ کے منہ سے یہ کلام سنتے ہی 70,000 مردے لاشیں ایک کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور سب کے سب زندہ ہو گئے۔
پھر یہ سب جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہروں میں آ کر دوبارہ پھر سے آباد ہوئے اور ایک طویل مدت تک زندہ رہ کر اس دنیا سے انتقال کر گئے۔ لیکن ان لوگوں پر اور ان کی اولادوں پر اس موت کا ایسا نشان باقی رہ گیا کہ ان کے کپڑوں اور ان کے جسموں میں سے سڑی گلی لاشوں کی بدبو آتی تھی، یہاں تک کہ جب کوئی کپڑا پہنتے تو کپڑا کفن سر کا میلا ہو جاتا، اور خبر میں جس طرح کفن میلا ہوتا ہے ایسا ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا۔ چنانچہ یہ اثرات ان لوگوں کی نسل سے باقی رہے یہودیوں میں آج تک پائے جاتے ہیں۔ آج بھی ان کے جسموں سے اور ان کے کپڑوں سے مردے سر کی باس آتی ہے اور بدبو آتی ہے۔ اسی کے ساتھ میرا یہ ویڈیو ختم ہوتا ہے۔ ہم نے اب انسٹاگرام پر اور یوٹیوب پر فیس بک پیج بنا کر اور واٹس ایپ چینل کی شروعات بھی ہو چکی ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، تو ہم نے اس پر بھی اسلامک پلس سینٹر کی شروعات کر لی ہے۔ ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ سب ضرور اس لنک پر وزٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔